بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے محمد سلیم الرحمن صاحب کا ایک دو طرفہ تعارف کروانے کی کوشش کی تھی، ان کی شاعرانہ اہمیت اور ان کی شخصی خصائص۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سلیم الرحمن صاحب کو جب وہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا بھائی شخصیت کو موضوع نہیں بنانا چاہیے تھا، نظموں پہ بات کر لیتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہو، تو وہ میں نے ایک خاص مقصد سے ان کی شخصیت کا ایک بہت جزوی سا تعارف کروایا تھا، اور اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ کلام کے معنی متکلم کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ کلام چاہے ایک جیسے لفظ اور ایک جیسے مضمون پر مشتمل ہو، لیکن متکلم بدل جائے تو اس یکساں مضمون اور یکساں الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس لیے، اور دوسرے اس لیے کہ میں یہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ بعض تخلیق کار، یعنی کہ سمجھیں بعض شاعر یا کوئی بھی تخلیقی کام کرنے والے، یہ خود کو بھی اپنی خلاقی کا موضوع بنا سکتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، یعنی ان کی تخلیقی قوتیں صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ کہ وہ خود اپنی شخصیت کو اور اس شخصیت میں موجود شعور، خیالات اور احساسات وغیرہ کو ایک جمالیاتی آہنگ، ایک جمالیاتی سبسٹنس دے دیتے ہیں، اور اپنے پر بھی ویسی ہی نظر رکھتے ہیں جیسے اپنی کسی نامکمل نظم یا غزل پر رکھتے ہیں۔ تو یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ سلیم الرحمن صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، اور مطلب انہوں نے اپنی ذات کو ایک متن بنایا اور اس کے اندر بھی وہ جمالیاتی روح اچھی طرح سے دوڑا دی، بلکہ زیادہ اچھی طرح سے دوڑا دی، لفظوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور معنی خیز طریقے سے وہ روح دوڑا دی، جو حسن کو خیر اور خیر کو حسن بنا دیتی ہے۔ اور مطلب حسن خیر بنتا ہے جب وہ صورت کی قید سے بلند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خود جیسے وہ اپنے اندر ایک مسلسل تخلیقی تجربے اور اس کی تراش خراش میں لگے رہتے ہیں، اور پوری اٹھان کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ۔ تو یہ دکھانا تھا کہ بھئی سلیم الرحمن صاحب جو جمالیاتی شعور کے نسبتاً زیادہ گہرے تقاضے ہیں، ایسے تقاضے جو صرف معمول کے تخلیقی فنون پورے نہیں کر سکتے، یہ ان تقاضوں پر بھی نظر کرتے ہیں، اور ان تقاضوں کو جس وجودی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ گویا اپنی ذات کے اندر اس تکمیل کو حاصل کر دکھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ایک تخلیق ہوتی ہے اظہار کے لیے اور ایک تخلیق ہوتی ہے اخفاء کے لیے۔ تو اگر آدمی اپنے متن پر خلاقی کے ساتھ متوجہ ہے تو اس کا تخلیقی عمل اخفاء کا جوہر رکھتا ہوگا، اور اگر وہ لفظوں کو لفظوں کی جمالیاتی سطح کو بلند کر رہا ہے، دنیا میں چیزوں کو ایک جمالیاتی بلندی یا لطافت یا رنگینی دے رہا ہے، تو وہ اظہار کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو چیز گویا میری تکمیل کے لیے درکار ہے، میرے اندر جو تکمیل کا پروسیس ہے، وہ ناقص رہ جائے گا اگر میں اس کا اظہار کر دوں۔
لیکن میرے اندر جو چیزوں میں ایک جمالیاتی تنظیم اور معنویت دیکھنے والا تجربہ ہے یا صلاحیت ہے، اس کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دوسروں کا مفاد وابستہ ہے، یعنی اس سے آبجیکٹ کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے یا بیوٹیفائی ہو جاتی ہے، اور اس سے ان آبجیکٹس کے ساتھ تعلق رکھنے والے عمومی ذہن کو بھی چیزوں سے نئی نسبتیں پیدا کرنے کی ایک امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال وہ تو شخصیت کا ذکر تو گزر گیا۔ ابھی آج ہم گویا آج ہم کتاب کھولیں گے، یہ نظمیں جو ہے، تو اس کتاب کو کھولنے سے پہلے یا میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بہتر ہوگا کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کی خصوصیات، اس کے امتیازات جو ہے وہ پہلے سے جان لیں، تاکہ ہم ایک درست پوزیشن لے کر پھر اس کو پڑھنے کے لائق ہوں۔ اور دوسرا یہ میں کر رہا تھا، میں نے کچھ نکات بنائے بھی تھے کہ یہ میں عرض کروں گا اور کروں گا بھی، تو اس دوران میں ابھی کتاب کھولتے ہوئے ایسے ہی خود بخود ایک نظم سامنے آ گئی، تو اس کو جیسے میں نے کوئی فعال سمجھا، تو وہ نظم ہے ہی شاعری پر۔ تو شاعری کیا ہے کہ مختلف جوابات ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں پہلے وہ پڑھ لوں تھوڑی سی شرح کے ساتھ، تو اس سے تاکہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا تصور شعر کیا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے شعراء اپنا تصور شعر بتاتے ہیں، بالکل ایک ڈسکورس بنا کے بتاتے ہیں، جیسے اقبال، جیسے غالب، جیسے، تو انہوں نے بھی یہ نظم اچانک سامنے آ گئی، تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ سلیم الرحمن صاحب کی شاعری میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کر کے ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، انہیں اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، تو یہ نظم ہے: شاعری آنے والی کل ہمیشہ آج سے آگے بہت۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک رسمی تعریف کر دی، یہ شاعری کے بارے میں جیسے ایک مشہور مقولہ ہے کہ یہ شاعر تخلیقی تخیل سے جو ہے وہ مستقبل کی صورت گری کی جاتی رہی ہے، یا اکثر سائنسی تھیوریز اور دریافتیں نہ پیدا ہو سکتیں اگر سائنسداں کچھ شاعروں کو نہ پڑھتے۔ یہ مطلب مقبول باتیں ہیں اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں جیسے شاعری جو ہے وہ وقت سے زیادہ تیز رفتار ہونے کا نام ہے۔ اس پہلے مصرے کا مطلب یوں ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے انسان کی مداخلت کے بغیر۔ شاعری جو ہے وقت کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی میں اپنے نتائج کا اظہار کرے۔ تو اب دوسرا جو اس کو سمجھیں، دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور اس میں ایک انہوں نے واضح طور پر ان میں ترتیب وغیرہ کا، سوائے ایک جگہ کے ترتیب وغیرہ کا خیال نہیں کیا۔ یہ گویا شعر کے بارے میں مختلف تھیوریز کو بیان کیا ہے، اور ان تھیوریز کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک ایسا مصرع کہا ہے جس کے نتیجے میں وہ سب تھیوریز بیک وقت بامانی اور لایانی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ابھی آئے گا تو دیکھیے گا کہ شاعری ایک خط کسی کا سب کے نام، شاعری ایک خط کسی کا سب کے نام، خود بخود کھلتی ہوئی کھڑکی کا طوفانی سلام۔
اب اس کو اگر ہم تنقیدی زبان میں کہیں، تھیوری کی زبان میں کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری کا منبع جو ہے وہ فرد ہوتا ہے، یا فرد کا ذاتی احساس، تجربہ، خیال، نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ یونیورسلائز ہونے کے لیے ہوتا ہے. یعنی میرے لیے ایک انوکھا تجربہ، یہ میں سادہ سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے ایک انوکھا تجربہ جو ذہن میں کچھ نئے خیالات پیدا کر دے، جو طبیعت میں کچھ مختلف کیفیات داخل کر دے، وہ تجربہ جب میں بیان کرنے پر قادر ہوتا ہوں تو میری کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جس تجربے نے میرے ذہن اور میرے قلب و طبیعت کو حالت تحیر میں رکھا، وہ نیا پن اور وہ تحیر میرے اظہار کے نتیجے میں قارئین کے اندر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے ان فارمز میں نہ ہو، مطلب شاعر کو وہ پڑھ کے رونا، شاعر کو اس تجربے نے رلایا ہو، اور یہی شاعر جب اس تجربے کو اظہار کی شکل دے کر مکمل کرتا ہے، آبجیکٹیفائی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بیان کردہ یہی تجربہ پڑھنے والے کو ہنسائے، لیکن اس کی ہنسی بھی اس کے پچھلے تمام ہنسنے کی تاریخ سے مختلف ہوگی. اس کا رونا بھی اس کی سوانح گریہ میں ایک نیا واقعہ ہوگا، نیا حال ہوگا. تو ایک خط ہے وہ کسی کا سب کے نام. اس میں ایک اور پہلو پوشیدہ ہے کہ شاعری کے معنی فکس نہیں ہوتے. شاعری کسی بات کو پہنچانے کا عمل نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ وجود کے جمالیاتی وفور کے اس اظہار کا نام ہے جس کا نتیجہ ایک اور وفور ہوتا ہے، اس کے پڑھنے والے میں ایک اور جمالیاتی وفور پیدا کرتا ہے. تو گویا شاعری شعور کے تمام کانٹینٹس کو اور دنیا اپنے مشاہدے یا تخیل میں آنے والے تمام آبجیکٹس میں ایک جمالیاتی تنظیم نو کا عمل شروع کر دیتی ہے. تو سب کے نام مطلب سب جو چاہیں اس کا مطلب سمجھیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کیونکہ جو مطلب شاعری کا مطلب جو ہے نا وہ مفہوم کی شکل میں نہیں ہوتا. شاعری کا مطلب احساس اور کیفیت کی طرح ہوتا ہے، وہ احساس اور کیفیت جو ذہن کو بھی انگیج کر کے اسے بھی کچھ کانشس فارمز بنانے پر آمادہ کر دیتی. تو خود بخود کھلتی ہوئی کھڑکی کا طوفانی سلام. اب یہ خود بخود کھلتی ہوئی کھڑکی جو ہے، اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ شاعری کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی رتھ چل رہا ہے اور اس رتھ کو چلانے والا ایک شخص بیٹھا ہے جو اس کا رخ وغیرہ موڑتا ہے، اس کی رفتار کنٹرول کرتا ہے یا بڑھاتا ہے. شاعری خود بھی شاعر کو اپنا مظہر یا اپنا ترجمان بناتی ہے. وہ شاعر کی ایز سچ پروڈکٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ کسی نظم کا یعنی کسی جینوین نظم کی تخلیق کے عمل میں شاعر کی حیثیت جو ہے وہ ایک جیسے امانت دار کی ہے. یہ تخلیقی عمل اس کے ارادے اور اس کے شعور سے ماوراء حالت میں مکمل ہوتا ہے، اور صرف یہ کہ کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے، غیر محسوس کو محسوس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، نادیدہ کو دیکھ لینے کی استعداد زیادہ ہے، تو اس طرح کے جو تجربات ہیں جو وجود کے باطن میں برپا ہیں پہلے سے، یعنی وجود اپنے آپ کو ہر جہت سے تکمیلی پروسیس میں رکھے ہوئے ہے نا،
تو یہی وجود، یہی روح وجود اپنے جمالیاتی جو ہے اپنے آپ کو جمالیاتی پروسیس میں رکھتی ہے تکمیل کے، تو اس پروسیس میں سے کسی ٹکڑے کے نتائج شاعر کے تجربے یا مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ذمہ دار بس اتنا ہے کہ ان کو الفاظ دے دے۔ تو یہ شاعری کی تخلیق کا عمل ہے اور اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے۔ تو اس میں یہ خود بخود کھلتی ہوئی کھڑکی یہ وجود کی کھڑکی ہے، یہ کھڑکی باہر ہے جو شاعر پر کھلتی ہے اور اس میں سے ایک طوفانی سلام برآمد ہوتا ہے، یعنی ایسا سلام جس کو سننا بھی مشکل ہے، جس کو ہر ایک سن بھی نہیں سکتا۔ تو ایک ایسا سلام جو جس کو سننا کان سے ممکن نہیں ہے، جس کو سننے کے لیے بھی ایک تخلیقی ضمیر درکار ہے، تو وہ شاعر کے پاس ہے۔ تو اور پھر طوفانی سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طوفان ایک دروازے سے تو داخل ہو سکتا ہے لیکن ایک کمرے یا ایک چیز تک محدود نہیں رہ سکتا۔ تو یہ وہ سلام ہے جو شاعر کو اپنا میڈیم بنا کر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اگلا وہ یہ تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک فضا بن جائے۔ شاعری تازیانہ دھوپ کا تاریک جسم و جان پر، شاعری تازیانہ دھوپ کا تاریک جسم و جان پر روشنی کی عید۔ اب یہ کتنا اچھوتا فریز ہے نا، روشنی کی عید۔ تو یہ خیر یہ جو ان کی ایک یہ جس طرح کے فریزز بناتے ہیں اس پہ میں جو گفتگو مجھے کرنی اس میں اشارہ کروں گا۔ تو اب یہ ہے کہ انسان کے شعور اور اس کے مطلب انسان میں روشنیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں اور اندھیروں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ تو ایک اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ حق کو نہیں پہچانتے تو اس کا اندھیرا، حق سے جہل کا اندھیرا، ایک خیر سے محرومی کا اندھیرا۔ لیکن اندھیرے صرف یہ دو نہیں ہوتے، ایک تیسرا اندھیرا بھی ہوتا ہے، انسان ہونے میں ڈسکوالیفائی کروانے والی تیسری وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے جمالیاتی اندھیرا۔ تو جمالیاتی اندھیرا جو ہے وہ مطلب صورت کو سکیڑتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک سے اس طرح نہیں دیکھ پاتا کہ اس کا ہونا اس کے لیے نامعلوم طریقے سے اطمینان بخش ہو جائے، یعنی اس کا ہونا ایک ایسے احساس میں بدل جائے جو احساس اپنی جگہ پورا مکمل احساس ہو، اور اتنا مکمل ہو کہ احساسات کے تمام قسمیں جو ہیں وہ اس میں سے پھوٹ رہی ہوں۔ تو جس کا نظام احساس بیدار ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جمالیاتی اندھیرا نہیں ہے۔ جس کا تخیل یعنی حسن کی اصل تعریف کو اظہار میں لانا کہ حسن کیا ہے، جو صورت سے ماورا ہے یا صورت تک محدود نہیں ہے۔ تو اب یہ صورت سے ماورائی کی کیفیت میں حسن کو لفظی اظہار دینا اور حسن کو ایک تخلیقی حال میں ڈھالنے کا عمل جو ہے یہ شاعری ہے۔ تو یہ جو تاریک جسم و جان ہے نا، ان کے مطلب کئی بھی لیے جا سکتے ہیں جو بالکل جن کے اندر عدم کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ عدم کی تاریکی کا مطلب ہے کہ جو جسم میں انسان ہے، یعنی جن کا جسم زندہ ہے باطن مردہ ہے، تو جو دیکھنے میں موجود اور حقیقت میں معدوم ہے،
تو شاعری ان کو بھی گویا اندر سے موجود ہونا سکھا دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ زیادہ چسپاں اور زیادہ مناسب مطلب یہی ہے کہ یہ باطن کے پرسیپشن کے جمالیاتی اندھیرے کو دور کرتی ہے۔ اس کے دور ہو جانے سے انسان اپنے بہت سے مخفی گوشے بھی دیکھ لیتا ہے، اور اسی روشنی میں کائنات جو ہے وہ صورتوں کے انبار سے تجاوز کر کے علامتوں کا انبار بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر جمالیاتی بیداری اور جمالیاتی روشنی جو ہے وہ ہمیں راستہ نہ دکھائے، ہماری آنکھ پر حاکم نہ ہو، ہمارے دل پر حاوی نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ چیزوں میں معنی کا وجود مر جائے گا، چیزوں کے معنی کی پیدائش کا عمل رک جائے گا، کیونکہ معنی کا مطلب ہے شعور کا چیزوں میں ان سے ٹرانسینڈنٹ کا جوہر تلاش کر لینا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ روشنی کی عید کتنا خوبصورت فریز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس کو ایک اور اس سے عرض کرتا ہوں، روشنی کی عید، اس سے لطف اندوز ہونا ہی اس کا مفہوم ہے۔ بس روشنی کی عید کو تصور کریں، روشنی کی عید کو فرض کریں، روشنی کی عید کو گویا دیکھنے کا حال پیدا کر لیں، تو آپ اس کے صحیح مفہوم تک، یہی اس کا مفہوم ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت باریک بات ہے جو میرے خیال میں ہمیں بتانی چاہیے۔ روشنی دنیا کو احساس جبر کے ساتھ روشن کرتی ہے۔ روشنی کا مقصود ہے انسان کو اندر سے روشن کرنا اور خود اپنے معانی اس سے حاصل کرنا۔ یعنی کہ روشنی خود کو بھی نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ انسان کے باطن سے اپنا ایک ربط اور نسبت اور پروڈکٹیو نسبت نہ پیدا کر لے، جب تک وہ انسان سے منسوب ہونے کی قابلیت نہ پیدا کر لے، اس وقت تک روشنی جو ہے وہ روشنی اپنے معنی سے خالی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سورج کی روشنی سارے جہان پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن روشنی سورج میں محدود رہ کر اور اپنے اس دائرۂ عمل میں، یعنی دنیا میں محبوس رہ کر گویا احساس جبر اور اداسی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ مطلب وہ خود سے دور ہو کر، خود سے مہجور ہو کر، خود سے اندھیرے میں رہتے ہوئے چیزوں کو، معمولی چیزوں کو روشن کر رہی ہے جو اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ تو اب جب یہ انسانی باطن تک رسائی حاصل کر لیتی ہے تو گویا اپنے مقصود تک پہنچ کر انسان کو اس کے مقصود کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب روشنی کی عید، یعنی روشنی کی جو روشنی کا عالمیہ سفر ایک نشاتیہ منزل پہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اگلا بند ہے کہ شاعری یادوں کا ایک یوم نشور، شاعری یادوں کا ایک یوم نشور، ذہن کی سمتیں بدلتا زلزلہ۔ یہ بہت بامانی ہے، بہت زیادہ بامانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے پچھلے بند میں جو ہے نا وہ ایک طرح کی سائیکالوجی یا آنٹولوجی تھی، اس میں جیسے انسان یا یوں کہہ لیں جیسے اس میں ایک انفس اور آفاق کو ایک اصل پہ کھڑا کیا گیا ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ انفس سمجھتے ہیں نا، باطن کی دنیا، آفاق ظاہر کی دنیا۔ تو شاعری یادوں کا ایک یوم نشور، نشور کا مطلب ہے کہ ان کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا دن۔ شاعری
تصورات کو اینٹیفائی کر دیتی ہے، شاعری معدومات کو گویا موجود کر دیتی ہے۔ یعنی معدوم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو کسی کے شعور میں نہ ہونا اور کسی کے ساتھ ایک فعلی تعلق میں نہ ہونا، ایک کورسپونڈنگ نسبت کے ساتھ نہ ہونا۔ تو یہ کورسپونڈنگ نسبت جب ختم ہو جائے گی تو جس سے ختم ہوئی ہے وہ معدوم ہے۔ تو یادیں جو ہیں گویا معدومیت کی کگر پر کھڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو مطلب یادوں کے برقرار رہنے کا بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور یادوں کے ساتھ میرے جذباتی یا ذہنی تعلق کے برقرار رہنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مطلب یادیں ایک دھندلکا ہیں جس کو روشن کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یادیں جیسے ایک البم کی طرح ہیں جس میں ہمارے محبوبوں کی تصویریں صحیح، لیکن وہ تصویریں ہمارے اندر اس محبت کی تجدید نہیں کرتی جو ان کے سامنے ہمیں محسوس ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یادوں کے ساتھ تعلق میں احساسات اور تخیلات کا کردار اور انداز دوسرا ہوتا ہے، اور چیزیں پریزنٹ ہوں تو دوسرا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری یادوں کو یعنی معدوم، تقریباً معدوم کو موجود کر دیتی ہے۔ یوم نشور کیا ہوتا ہے؟ مردے کا زندہ ہو جانا۔ تو یادوں میں جو یادوں کے کانٹینٹس ہیں وہ مردہ ہیں نا۔ اب میرے دادا کی تصویر ہے تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ان یادوں کو اینٹیفائی کر دیتی ہے، یعنی یہ پورے ماضی کو، جتنا ماضی میرے شعور میں موجود ہے اس ماضی کو گویا میرے لیے ایکسپیرینسیبل بنا دیتی ہے۔ جیسے پہلے آیا تھا نا مستقبل کو پرسیویبل بنا دیتی ہے اور ماضی کو ایکسپیرینسیبل بنا دیتی ہے۔ تو اسی کو بس غور کیجئے کہ یہ یادوں کو اینٹیفائی کر دیتی ہے، اور اس کی نسبت ہماری روایت کے ایک بہت بڑے خیال سے ہے۔ میں اس سے جوڑ نہیں رہا، لیکن ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہماری روایت اپنے مسلمات کے کیسے کیسے مظاہر نیچے اتر کے پیدا کرتی ہے کہ ہم سب معلومات الہیہ ہیں، ہم سب اللہ کے علم میں تھے اور پھر وہاں سے دنیا میں آئے ہیں، تخلیق ہوئے ہیں۔ تو ہم ایک لحاظ سے مخلوق ہیں اور ایک لحاظ سے مخلوق نہیں ہیں۔ تو یہ اب یہاں اللہ کا علم اور اس علم کا وجود سے تعلق یہ واضح ہو گیا۔ اب یہاں یہ انسان کا علم، انسان کا ذہن اور اس کے مشمولات، اس کے مرغوب مشغولات یا اس کے اہم مشمولات وہ ہیں، وہ ایک ساعت آتی ہے کہ وہ بھی آیان ثابتہ یعنی معلومات الہیہ کی طرح اینٹیفائی ہو جاتے ہیں، یعنی موجود ہو جاتے ہیں۔ موجود کہلانے کی، موجود ہونے کی جو ہماری ڈیفینیشن ہے، ہماری جو کیٹیگری آف بینگ ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ تو یہی شاعری کا ہے کہ یادوں کے دھندلکے کو وہ وجود کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ دھندلکا عدم کا دھواں ہے اور شاعری عدم کے اس دھوئیں میں شعور، وہ کیا نام ہے، وجود کی روشنی دوڑا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا شاعری گویا ایک پیرلل نظام وجود ہے جو ہستی اور نیستی کے زمانی اسٹرکچرز کا پابند نہیں ہے، تو اور ذہن کی سمتیں بدلتا زلزلہ، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب۔ ذہن میں تبدیلی بمانی انقلاب، شاعری ذہن کی اصطلاحوں میں نہیں ہے،
شاعری استدلال اور دلائل کی طرح نہیں ہے، شاعری ان محرکات کی طرح نہیں ہیں جن کے عمل میں آ جانے سے ذہن اپنے آپ کو بدلتا ہے، یعنی ذہن میں کوئی تبدیلی کی ارج پیدا ہوتی ہے، تو وہ تو سارا ایک ریشنیل ہے نا ذہن کی تبدیلی کا۔ تو شاعری ذہن کو یوں سمجھیں کہ ذہن کو زیادہ بڑا سمجھتی ہے، شاعری ذہن کو زیادہ بڑی پرسیپشن کا کنٹینر بنانا چاہتی ہے، تو یہ جو ہے یہ ذہن میں ایک تجربے کو داخل کر دیتی ہے، وہ تجربہ اتنا قوی، اتنا مضبوط، اتنا قیامت خیز ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر موجود عقل کی دی ہوئی، حواس کی دی ہوئی ساری اسکیم آف تھنگس وہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذہن کی سمتیں، مطلب ذہن جو ہے وہ پہلے اس سمت میں تھا کہ وہ چیزوں کے معنی سمجھے دلیل کے ساتھ، اب اس سمت میں چلا گیا کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھے تجربے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ۔ تو اس پہ میں خاصا بولنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال ابھی ہم اس کو شاعری امکان کا ایک بحر ناپیدا کنار، یہ بھی ذرا رسمی تعریف ہے، کیونکہ ظاہر ہے رسمی تعریف بھی ان کے لیے قابل قبول ہوگی نا، تو اس لیے بتایا۔ شاعری امکان کا ایک بحر ناپیدا کنار، آسماں در آسماں در آسماں۔ تو یہ اس کا سادہ سا وہ امکان کہتے ہیں بلندی کے امکان کو، مطلب اگر میں کہوں کہ میں جس اسٹیٹ پر ہوں، جو ٹھوس کنکریٹ اسٹیٹ آف بینگ ہے یا اسٹیٹ آف کانشسنس ہے، اس میں اضافے کی بہت ضرورت ہے، تو اضافے کی ضرورت تو ہے، لیکن اضافے کا قابل یقین امکان مجھے فراہم ہونا چاہیے، تبھی وہ ضرورت محسوس ہوگی۔ تو شاعری جو ہے وہ جیسے وجود میں الویت کے عناصر کو بیدار کرتی ہے، اور بیوٹی ایز سچ یعنی جمال حقیقی، اس کی طرف مسلسل عروج کی حرکت کا نام ہے۔ آسماں در آسماں در آسماں، تو آسماں تو واضح طور پر ایک بہت قریبی کنایہ اور استعارہ ہے الوہیت کا یا عالم حقائق کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کو اس کی صورت کے ساتھ دیکھنا اور نہ دیکھنا سکھاتی ہے، اور حسن کو اس کی ایز سچنس کے ساتھ، اس کی جیسے حقیقت کے ساتھ دیکھنے کے لائق بناتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے ختم کہاں کیا ہے، مطلب دیکھیں کہ نقطۂ تکمیل ٹریجک ہوتا ہے، کیونکہ ہم ناقص احوال، ناقص تخیلات اور ناقص وجود کے ساتھ رہنے کے عادی ہیں، تو ہمارا سارا سینس آف اچیومنٹ انہی حدود کے اندر ہے۔ ہمارے کمال کا مطلب ہے کہ بعض نقائص کو جو ہے وہ اپنے مطلوبہ اوصاف کے طور پہ قبول کر لینا، تو جو اپنے نقائص وجودی اور نقائص ذہنی سے رضامندی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہ ان نقائص کو کمال کے راستے پر مسافر بنا سکتا ہے، بس ہمارا اتنا ہے۔ لیکن جب کمال کے راستے کو ہم طے کر لیتے ہیں اور منزل تک پہنچنے کا حال ہمیں نصیب ہوتا ہے، وہ حال ہے جس میں آنکھ بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، ذہن بھی شامل ہے، یہ تینوں جب مل کے کہتے ہیں منزل آ گئی، یعنی منزل جمال آ گئی، تو پھر جو ہے وہ اس نوید، اس بشارت، اس خوشخبری سے وہ ٹریجڈی پیدا ہوتی ہے
جو حقیقت کے ساتھ، جمال حقیقی کے ساتھ اس کی حضوری کا لازمی ادب ہے. یعنی جمال سے جتنا بھی قرب ہوتا جائے گا با اعتبار حقیقت، احوال المیہ ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس نشاط کو سہارنے یا ذہن میں تصور کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں نا. ہم اس نشاط کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. تو ہم تو ہم نقص کے ساتھ کمال کے حضور میں ہیں. تو میں ناقص اور حضور کامل کا ہے، تو اس کا جو نتیجہ مجھ پہ مرتب ہوگا وہ ٹریجک ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ہر کمال کا، انسانوں میں ہر کمال کا تصور بھی ایک ٹریجک سبسٹنس رکھتا ہے. یہ اور یہ بہت اچھا ہے. وہ کیا پڑھا ہے میں نے، وہ آخری لائن؟ ہاں، آخری لائن ہے، شاعری موت کا ایک ذائقہ. کہ یہ سب جو ہے، یہ سب چیزیں ایک ٹریجک سٹیٹ آف ٹرانسینڈنس میں لے جاتی ہیں. آپ کبھی غور کریں کہ ٹرانسینڈنس ضرورت ہے چیزوں میں معنی پیدا کرنے کی. یعنی چیزوں کے معنی ان کو اپنی ٹرانسینڈنس سے جوڑنے سے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ٹرانسینڈنس اور فارم کی جو نسبت ہے، اس کا جو بھی حصی نتیجہ ہے یا ذہنی نتیجہ ہے وہ المیہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ صورت کو اس کی حقیقت سے جوڑ تو رہے ہیں، لیکن صورت کو اس کی حقیقت میں ضم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ خود بہرحال ایک صورت ہیں جو اپنی حقیقت سے دوری کی حالت میں ہے. تو کمال، اور پھر اس میں ایک مطلب ایک حسن ہے، ایک باریکی ہے اس لائن میں. حالانکہ بالکل سادہ سا ہے کہ وہ تو جو سبھی کہتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے کہ مرنا جینے کو حقیقی بنانے کا آغاز ہے. یعنی مرنا ایک وجودی سرگرمی ہے، عدمی وہ نہیں ہے واقعہ. تو اب کیسے کہتے ہیں؟ شاعری موت کا ایک ذائقہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ موت نتھنگنس نہیں ہے، موت بے وجود نہیں ہے. تو اب یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں آدمی کہتا ہے کہ ہونا اور نہ ہونا، ان دونوں کے تضادات سے اوپر کے مرحلے کو ایکسپیرینس کرنا ممکن ہو گیا ہے، جس کا میں نام نہیں رکھ سکتا. نہ ہونا اسے کہہ سکتا ہوں، نہ ہی نہ ہونا کہہ سکتا ہوں. تو شاعری گویا مطلب ایک غیر موسوم ماورائیت کی طرف کھینچ کر اسے لائق فہم تو نہیں بناتی، لیکن لائق احساس بنا دیتی، اس کا تجربہ کروا دیتی. تو یہ مطلب آسان ہے، مطلب وہ آسان تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ یہ واضح ہے کہ میننگ ایز سچ کا جو ہمارا تصور ہے وہ لفظ سے ماورائی کی حالت میں ہے. تو اسی طرح بینگ ایز سچ جو ہے وہ زندگی اور موت سے ماورائی کی حالت میں. زندگی اپنی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی موت کو واسطہ بنائے بغیر. آدمی وجود کے پھل کو چکھ نہیں سکتا جب تک اس نے موت کا ذائقہ نہ تجربہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو اب اس سے تھوڑا سا ہم یہ اندازہ کر لیں گے، ہمارے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ ان میں سے یہ تصورات شعر بھی ہیں، تھیوریز بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان تھیوریز کی یہ تھیوریز
ان نظموں میں بھی داخل ہوں، تو ایک یہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ ہم گویا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سلیم الرحمن صاحب کا تصور شعر انہی کی زبان سے سن کر اب ہم ان کی شاعری پڑھ لیں، تو ایک اچھی ترتیب بھی قائم ہو گئی۔ تو یہ ہو گیا جناب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ دریافت کریں یا یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ان کی شاعری کی خصوصیتیں اور انفرادیتیں کیا ہیں، تو تاکہ ہمیں ان کی شاعری کے گھر میں داخل ہو کر اجنبیوں جیسا رویہ اختیار نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں جیسے شاعری اور خاص طور پہ نظم کی شاعری میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں تخیل کی کیا کار فرمائی ہے۔ تخیل کا مطلب ہے جس کی مدد سے امیج بنتی ہے۔ تخیل کہتے ہیں صورت کو کامل کرنا، تو کامل کرنا اپنے تصور وجود کے مطابق، اپنے تصور جمال کے مطابق، شاعر انہیں اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ گویا ہم تخیل کی انفرادیت دیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی امیجری کن اجزاء سے ترتیب پاتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ وہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہر دیکھی ہوئی چیز میں اندیکھا پن لائق احساس بنا دیتے ہیں، یعنی یہ چیزوں کو دیکھ کر انہیں جو پینٹ کرتے ہیں، ان پینٹس میں ان کا اندیکھا پن ان کے دیکھے پن پر غالب ہوتا ہے یا اس سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھے کو اندیکھے سے پرکشش اور زیادہ بامانی بناتے ہیں۔ ایک تو ان کے وہ اب ہم دکھائیں گے انشاءاللہ، یہ محض دعوے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ترکیبی امیجز ہیں نا، ایک تو ان کی امیجز بہت زیادہ لفظ اساس ہیں، اور جیسے ان کے دوست ہمارے ممدوح احمد مشتاق صاحب، ان کی امیجری بھی کمال کی، ان پہ ہم نے کچھ بات کی بھی ہے۔ تو ان کی امیجری اور ان کی امیجری میں ایک فرق ہے۔ ان کی امیجری جیسے ڈے لائٹ میں ہے، روز روشن میں ہے، ان کی امیجری جو ہے وہ صبح کاذب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آدمی کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، یعنی ہر دیکھی ہوئی شے گویا اندیکھے پن کے حالے میں ہوتی ہے، یہ اس ماحول میں زیادہ امیجز بناتے ہیں۔ تو اور باقی یہ کہ احمد مشتاق صاحب کے یہاں بھی امیجری کی ساخت لفظی بھی ہے، لیکن وہ مصورانہ زیادہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ بالکل نامانوس اضافتیں وہ نہیں بناتے، مانوس اضافت کے ساتھ چیزوں کے دیکھے پن کے، یعنی چیزوں کو دیکھنے کے تجربے میں ایک ایسی گہرائی پیدا کر دیتے ہیں جو ہماری موجود بینائی کے لیے ناقابل دید تھی۔ یہ احمد مشتاق ہے۔ تو لیکن ان کے یہاں جو ہے ایک ابہام پینٹ کر دیتے ہیں، یہ چیزوں کو اتنا مبہم بھی بنانے پر قادر ہیں، ابہام بہت مہارت کا کام ہے، کہ وہ اس کے احساسات بھی مبہم ہوتے ہیں، یعنی صرف ذہن ہی کے لیے نہیں ہے ابہام، یہ اپنے کریٹڈ ابہام کی زد میں میرے احساسات کو بھی لے لیتے ہیں، مطلب میرے احساسات بھی بہت زیادہ میرے لیے قابل شناخت نہیں رہ جاتے، یا وہ 10 احساسات ہیں تو ان کے درمیان اس طرح کا فرق میں نہیں کر سکتا جیسے اپنے معمول کے احساسات میں کرتا ہوں،
یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو اور واضح ہے نا ابہام کی جو بات کی، تو ابہام عام طور پر ذہنی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی یعنی مبہم ہے، لیکن ایک اشارہ مبہم ہوتا ہے کہ بات پوری طرح دکھائی نہیں دیا لیکن ہے، یہ چیز ہے جسے میں نے دیکھا، دیکھنا بھی سچ ہے، نہ دیکھ سکنا بھی سچ ہے۔ تو ایک یہ ابہام ہے، یہ آنکھ کے لیے ہے، اور ایک ابہام جو جس کی تخلیق غالباً ناممکنات میں سے ہے کہ وہ ان سب کو اس طرح کوئی منظر بنا دے، کوئی تصویر بنائے، اور اس تصویر میں احساسات کو پروووک یا متاثر کرنے کا پہلو سب سے زیادہ ہو، تو وہ تصویر جو احساسات کو اپنا مخاطب بنائے ہوئے ہے، اس تصویر کو دیکھنے کے نتیجے میں میرے اندر جو احساسات بیدار ہوں گے، وہ احساسات میری معمول کی حس میں آئیں گے تو میرے لیے قابل شناخت ہوں گے نا۔ تو وہ احساسات ہی ایسے ہیں جن کا مجھے جیسے تجربہ نہیں ہے، وہ جیسے آپ انڈونیشیا میں جا کے کچھ مسالے کھا لیں، آپ کو نام نہیں معلوم ہے، تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت کم، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے ان کے یہاں ابہام ذہنی کم نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ یہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ واضح ہوتی ہے، اس میں نظمیں ہیں ایسی جو خاص طور پہ آخری نظمیں، ان میں ایک بات کہی گئی ہے، ایک مضمون بیان کیا گیا، وہ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ذہن کو ششدر یا ذہن کو نامطمئن رکھنے والا، یعنی بے اطمینانی کے ساتھ کشش محسوس کرنے والا ذہن نہیں بناتے، بلکہ یہ میرے احوال میں، میرے احساسات میں، یعنی میرے وجود کی کنڈیشنلٹیز میں داخل ہو کر ایک ایسا ابہام پیدا کر دیتے ہیں کہ جو مطلب جس کو میں نام نہیں دے پاتا۔ تو اس کے لیے اس چیزوں کو مطلب یہ کہ چیزوں کی حقیقت کو ان کی صورت پر غالب دکھانے کا عمل ابہام کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہ اسماء صفات، ایڈجیکٹیوز کا بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ خالی رات نہیں کہیں گے، کچھ کہیں گے بھیگتی ہوئی رات، لمبی رات، کالی رات۔ تو اور پھر وہ جو اضافتیں ہیں، صفت، وہ جو کیا ہے اضافت جو ہوتی ہے، تو وہ جو صفت اور موصوف میں اضافت ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ہی اجنبی ہوتی ہے، بہت ہی نامانوس ہوتی ہے، بہت ہی نامعلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ صفت اپنے آبجیکٹ کو کسی دیکھنے والے، کسی جاننے والے نے نہیں دی ہوئی، جو یہ دے دیتے ہیں۔ تو ان کے یہاں جو ایک کمپلیکسٹی ہے، یعنی امیج یہ ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف اینٹوں سے، رنگوں سے بناتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ وہ ایک خاص جہت میں ہے، یوں کہنے کہ ایک خاص مقصود کے حصول کے لیے ہے، جو ارادی نہیں ہے لیکن ایک خاص حرکت ہے شعور کی۔ وہ یہ کہ چیزیں، یہ جیسے میں کہوں اڑتا ہوا سورج، انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں، تو اب اڑتا ہوا سورج تو میں نے کسی بھی نہ لغت میں دیکھا، نہ شاعری میں، کہیں بھی نہیں، میرے مطالعے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سورج کی وہ صفت جو کبھی میرے مطالعے میں بھی نہیں، تجربہ تو دور کی بات ہے، جو میرے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، وہ جب اچانک میرے سامنے آتی ہے کہ اڑتا ہوا سورج، تو پھر جو میرے اندر تصورات اور احساسات پیدا ہوں گے، وہ ظاہر ہے میرے لیے مشکل سے قابل شناخت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ چیزوں کو
انسان نے، اس کے ذہن نے، اس کے مفادات نے پنجروں میں بند کر رکھا ہے۔ انسان چیزوں پر جبر عائد کر کے انہیں ڈیفائن کرتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں پہچان دیتا ہے، اور چیزیں گویا اپنی آزادی کے سلب ہو جانے کی صورت میں ذہن انسانی کا کانٹینٹ بنتی ہیں۔ تو یہ گویا اس تعین اور اس قید سے نکالنے کا عمل ہے جو ذہن انسانی نے اشیاء پر تھوپ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جمالیاتی شعور اگر اپنی پوری قوت دکھانے پر آئے نا، تو وہ شعور کی دیگر فیکلٹیز کے مسلمات کو کرش کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ شعور کی دیگر فیکلٹیز کے جو مسلمات ہیں وہ کازیشن کے اصول پر ہیں۔ جمالیاتی شعور جو ہے وہ کازیشن کے اصول کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، وہ پیراڈاکسیکل ہے یا اس طرح ہے، وہ نہیں مانتا۔ تو وہ اگر اپنی طاقت دکھائے نا، تو چیزوں کی عقلی تعبیرات، اخلاقی تعبیرات وغیرہ یہ بہت پسماندہ لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمالیاتی شعور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آبجیکٹ سبجیکٹ سے زیادہ اہم ہے، یعنی شعور کی کوئی اور قوت اتنی سختی سے مجھے یہ تعلیم نہیں کرتی یا میرے اندر یہ ذوق نہیں پیدا کرتی کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز مجھ سے زیادہ اہم ہے، اور مجھے اس چیز کی اتباع کرنی ہے، اس چیز کا کوئی بھی تصور بنانے کے لیے۔ واضح نا؟ اب آگے چل کے وہ آزادی برتتا ہے، اور وہ آزادی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ دیکھو میں شے پہ حکومت کر رہا ہوں اڑتا ہوا سورج کہہ کے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں سورج کے بارے میں اپنے طے شدہ علوم اور طے شدہ ڈیفینیشنز کو ترک کر کے اب سورج کو اس کی آزادی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ اور کچھ دو ایک چھوٹی باتیں کر لوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ امیج کی ایک خاصیت میں نے عرض کی نا، اب ان کے یہاں ایک اور بھی ذرا سا ایک پیراڈاکس سا ہے، یا پیراڈاکس ہے یا ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی دو مختلف چیزیں ہیں۔ وہ یہ کہ ان کا امیج ہمیشہ یا زیادہ تر باہر ہے، فضا میں ہے، تخیل میں نہیں ہے، لیکن وہ باہر رہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان سے زیادہ بڑے تخیل میں بنی ہوئی شبیہ ہے، یعنی لگتا ہے کائنات ایک ذہن ہے اور اس کے مناظر جو ہیں اس آفاقی اور کائناتی تخیل کی تخلیقات ہیں جو ہم پہ رفتہ رفتہ جز کر کے کھلتی ہیں۔ تو ان کے امیج میں باہری پن ہوتا ہے، لیکن یہ باہری پن جس لحن میں، جس آہنگ میں بیان ہو کے شاعری بنتا ہے، وہ جو آواز اور وہ جو ڈکشن ہے، اس میں داخلی پن غالب ہے۔ ان کی آواز میں جو ہے وہ جیسے وہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ آواز، کہہ سکتے ہیں کہ یہ آواز سننے والی نہیں ہے، یہ آواز دیکھنے والی ہے، یہ آواز چکھنے والی ہے، یہ آواز جو ہے وہ اندر اتارنے والی ہے۔ ان کی آواز اس طرح ہے، ان کی آواز میں آواز کا الگ سے ہونا پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ تکنیکی ایک حسن ہے، اور یہ بہت قیمتی بات ہے کہ جو باہر کی چیز کو میں اندرونی پن پیدا کر دو، اندر کی چیز میں بیرونی پن پیدا کر دو، ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایک بات اور ہے کہ جیسے مولانا روم وغیرہ جو شعراء ہیں، ان کی طرح فرق مراتب کے ساتھ یہ جو ہیں یہ زبان کے ان قواعد و ضوابط کو خاطر میں نہیں لاتے جو رسمی نوعیت کے ہیں۔
اور معنی اور کیفیت وغیرہ کی تشکیل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ مثال طور پہ کہ نہ یہ ایک حرف ہے تو اس کو دو حرف کے تلفظ میں بنا دینا یعنی نا، تو اسی طرح یا ہے، اب یہ دو حرف ہیں یعنی تلفظ میں الف آنا چاہیے، تو یہ اس کو یاد کر دیں گے، الف گرا دیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کو مولانا روم بھی ان قاعدوں کو خاطر میں نہیں لاتے، تو یہ بھی جو ہے وہ ان قاعدوں، کیونکہ جو لوگ اینٹیں چمکانے میں لگ جائیں نا، ہر اینٹ چمکانے میں، وہ بڑا اسٹرکچر نہیں بنا سکتے۔ تو جتنے بھی بڑے شاعر ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں زبان کے عمومی قاعدوں ضابطوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ ہے وہ، کیونکہ ہم پڑھتے وقت مجھے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا نا کہ یا کو کی الف گرانا، نہ کی ہے کو الف بنانا، اسے اشباع کہتے ہیں، تو وہ کرنا ہوگا، لیکن وہ یہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور اس طرف ذہن جانے ہی نہیں پاتا۔ ابھی میں اپنے جو نقطہ بنقطہ جو ہے اس کو، ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ان کی شاعری کا سبسٹنس ٹریجک ہے، لیکن وہ ٹریجک جو گلوریفائیبل ٹریجڈی ہے، وہ ٹریجڈی اگر نہ حاصل ہو تو ہم کمتر لوگ ہیں۔ تو انسان کے شعور اور انسان کے سب چیزوں کی آخری منزل ہے وجود کے علم یا نقطۂ تکمیل تک پہنچنا۔ تو یہ ہے، اور ان کے اظہار، یہ جن لفظوں، ان کی جو شاعری کی لفظیات ہے نا وہ بالکل تہذیبی ہے، اس میں اردو پن بہت غالب ہے، ایسے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جو ان کے یہاں بہت مدت بعد نظر آتے ہیں، بالکل خالص اردو سلینگ، لیکن یہ کہ اظہار کا سانچہ ظاہر ہے بالکل تہذیبی ہے، اس زبان میں ہے جو اس تہذیب کی زبان ہے، لیکن اظہار کو بامعنی بنانے کا عمل، اظہار کو احساس انگیز بنانے کا جو عمل ہے وہ اپنی تہذیب کی باؤنڈریز میں پابند نہیں ہے، محبوس نہیں ہے، اس میں جیسے ایک گلوبل کیفیت ہے، اور وہ احساسات ہر ایک کے لیے گویا ایک درجے میں مانوس اور ایک ہی درجے میں نامانوس ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ان سب کو انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے، ان میں سے ہر نقطہ زیادہ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ہم بہتر ہے جب یہ نظمیں پڑھیں گے تو ان کی ہم تصدیق کریں گے۔ ایک اور جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ یہ چیزوں کو، جیسے یہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ بالکل غیر معروف اور اجنبی صفات اور اضافتوں سے متصف کرنے کے نتیجے میں جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، یہ میں کہہ چکا لیکن اب یہ لکھا ہوا سامنے آ گیا، تو وہ پیچیدہ ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں، نامانوس ہوتے ہیں، لیکن ایک گرینجر اور سگنیفیکنس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ احساسات اپنی مرضی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اگلا یہ کہ وہ جو اگلی صفت ہے کہ معنی سمجھتے نا کہ شے اور ذہن کے تعلق کا نتیجہ جو ذہن کے میں مرتب ہو، اسے کہتے ہیں معنی۔ تو معنی جو ہے ان کا وہ مفہوم بننے سے زیادہ منظر بن جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ میں ایک ایسے تجربے سے گزر رہا ہوں جس کی معنویت، جس کی میننگ فلنس، جس کی سگنیفیکنس ذہن کی مداخلت سے بے نیاز ہے، اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی کیفیت ہے، کیفیت کا رخ ہوتا ہے
طبیعت یا دل اور احساسات کی طرف، معنویت کا رخ ہوتا ہے ذہن کی طرف، تو اس میں جو ایک کیفیت ہے وہ بالکل ایک نئے طرز احساس کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ نیا طرز احساس نظام حس اپنے اندر پیدا کرو، تو پھر اس کیفیت کو قبول کرنے، جذب کرنے، انٹرنلائز کرنے کے لائق ہوگے۔ تو ان کو جیسے ایک بڑے کوالیفائیڈ ریڈر کی فرمائش کرتے ہیں، یہ مطلب یہ عام قاری کے شاعر نہیں ہیں، یہ سمجھیں کہ شاعروں کے شاعر ہیں، جیسے وہ سینٹ جان پرس کو کہتے ہیں نا کہ شاعروں کا شاعر۔ تو ہمارے یہاں اگر کسی پہ یہ لقب آتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ جو امیجز میں بات کی، امیجز ان کی بہت قوی ہیں، ان کی سینٹرل جو چیز ہے نا وہ ان کی امیجری ہے۔ تو ان کی امیجز کو دیکھ کر یہ میں کہہ لیں کہ خوش طبعی سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس بات کے کوئی معنی ہوں گے جو آگے چل کر خود زبان پہ آئیں گے۔ تو بہرحال جب بھی میں ان کی امیجز کو ذرا دیکھتا ہوں اور جیسے اپنے اندر اتار کے صفحے کے بجائے اپنے دل یا ذہن میں دیکھتا ہوں، تو مجھے مولانا روم کا ایک بہت مشہور مصرع ہے، وہ بار بار یاد آتا ہے، یا ہر مرتبہ وہ مصرع یاد آتا ہے کہ آدمی دی دست باقی پوست است، یعنی آدمی کے شعور کا حاصل ہے آنکھ بن جانا۔ تو یہ میں نے آنکھ بننے کا ایسا عمل جدید شاعروں میں نہیں دیکھا جو سلیم الرحمن صاحب کا خاصہ ہے۔ تو آج یہاں ختم کر دیتے ہیں، کل وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اور نظمیں بھی پڑھیں گے اور کچھ ان کی جو ترکیبیں ہیں، فریزنگ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت شکریہ۔